اچھا جی ایک اور ہے، انہیں کہا جی یہ اب پہلی قسط یہ ہے کہ امریکہ کو وٹ امریکن شوڈ ہیو لرن فرام امپیریل برٹنز افغان ڈیفیٹ. سیٹھ جی جان کا آرٹیکل ہے، انہوں نے کہا جی کہ ان کو سیکھنا چاہیے کہ جو ان کو شکست ہوئی تھی افغانستان میں برطانیہ کو، اس سے انہوں نے کیا سیکھنا ہے. اور بہت سی بحثیں ہیں لیکن دو باتیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک چیز تو ہمیں یہ سیکھنی چاہیے کہ سینٹرل حکومت افغانستان میں قائم کرنا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ہو نہیں سکتی کہ آپ کابل میں حکومت قائم کر لیں اور کہیں کہ اس کے ساتھ پورے افغانستان کو کنٹرول کریں گے. نہیں، آپ کو لوکلز کو جیتنا پڑے گا، اور لوکل کو آپ طاقت کے زور پہ نہیں. ان کا اس طرح انہوں نے مارا تھا کہ جب واپس مارا کنڈ میں ہوا تھا، یہاں سے بھی ہوا تھا، ایک فوجی صرف زندہ بچا تھا جو جلال آباد میں پہنچا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے یہ برطانیہ نے یہ کیا تھا، دو تین طریقے تھے. ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کو ایک بات یہ کہتا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ آپ دل و دماغ کو ان کے ون اوور کریں، مائنڈس اینڈ ہارٹ کو ون اوور کریں. یہ تھوڑا ہے کہ آپ طاقت کے زور پہ ان پہ قبضہ کرتے ہیں، یہ ہے نہیں. انہوں نے کہا اس وقت 3-4 طرح کی پالیسی تھی، 3 غالباً انہوں نے کوٹ کی. ایک تو یہ ہے کہ پالیسی تھی کہ آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. دوسرا یہ تھا کہ ان کے پاس جائیں اور ان کو قابو بھی کریں اور ان کو کنٹرول بھی کریں اور ان کے ساتھ ان کو تیسرا یہ تھا کہ ان پہ ویٹ کریں اور طاقت کے زور پہ ان کو. تیسری پالیسی برطانیہ نے اپلائی تھی اور اس سے ہار گئے تھے. تو اس کو ہمیں اب پھر نہیں جاری رکھنا چاہیے، یہ پالیسی چل نہیں سکتی وہاں. وار پائپلستان سٹائل، پاپ اسکاربر کا آرٹیکل ہے جی. یہ پائپ لائن جو بچ رہی ہے، پائپلستان بن رہا ہے جی، اس کے حوالے سے انہوں نے کہانی بنائی ہے اور لکھی ہے جی. انہیں کہا کہ یہ واشنگٹن تو ابھی اینٹی ایران پائپ لائن کمپین پہ چل رہا ہے اور 1.5 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے اور اس پہ سینکشن بھی لگانے کو تیار ہے جس سے اس کا بڑا نقصان ہوگا ایران کا. اور چین ابھی اس کو بائی نہیں کر رہا لیکن پاکستان چل رہا ہے. اس پی میں بھی آؤٹ، یہ جو چینی بینک ہے یہ آؤٹ. بٹ the whole thing could become even juicier if Beijing decide to step in for good and turn it from IP to IPC. لیکن اگر بیجنگ یہ فائدہ کرتا ہے کہ صرف آئی پی نہیں، یعنی ایران پاکستان پائپ لائن نہیں بلکہ ایران پاکستان چائنا پائپ لائن بنتی ہے تو پھر کیا بنے گا. تو یہ جو پائپستان بنتا جا رہا ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور امریکہ کی جو تشویش ہے، صرف تشویش سے ہی مسئلہ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ نہیں ہو سکتا جی. اچھا جی، میں سرسی سے 1-2 آرٹیکل اور یہ اللہ خیر کرے. یاز امیر نے کہا کہ ریولوشن الاس پوسٹ پون اگین، انقلاب ملتوی ہو گیا ہے. وہ عمران خان جو آئے تھے تو کہتے میں نے بھی جمپ کیا تھا، یہ وہ آج کل یہی لکھ رہے ہیں، اسی پہ چل رہے ہیں. اور پیپل پارٹی بھی لگتا ہے کہ ابھی اسٹرانگ ہے اور مسلم لیگ کا یہ ہے وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال ان کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ملتوی ہو گیا. انہوں نے کہا کہ یہ اسد خان کے ساتھ کیسے لوگ گئے تھے اور کیا بنا پھر. ہاں ٹھیک بات ہے، بالکل غلط نہیں. لیکن بھٹو کے ساتھ جب سارے لوگ آئے تھے تو لوگ کہتے تھے بڑے برے لوگ ہیں، یہی باتیں جو عمران کو کہتے تھے اس کا رزلٹ الٹا نکلا تھا. لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا اور بھٹو کو لے کے آئے. تو دونوں باتیں تاریخ ہمیں سکھاتی ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ دیکھیں گے جی. آرٹیکل اور بھی ہیں لیکن وقت کم ہے جی. کالز لیتے ہیں، اگر کوئی ایک آدھ کال موجود ہے، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ موجود ہیں. جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام میر صاحب، میں راجہ بول رہا ہوں راولپنڈی سے. جی جناب. میر صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم صدر زرداری اور پرائم منسٹر کے خلاف میں بھی سارے لوگ چینل تمام باتیں کرتے ہیں، کیا یہ خالی 2 بندے قصوروار مجرم ہیں؟ کیا یہ ان کے ساتھ جو کولیشن میں ہیں ایم کیو ایم، اے این پی، کاف لیگ، مجھے بتائیں کیا چودھری پرویز الہی کا احتساب ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ کیا الطاف حسین زرداری سے اچھا بندہ یا زرداری الطاف حسین سے زیادہ برا انسان ہے؟ کیا میں پوچھتا ہوں یہ جو اسفن یار ولی ہے، جب بھی کوئی قرارداد پاس ہوتی ہے تو یہ سارے ساتھ ہوتے ہیں، جب بھی کوئی غلط کام کیا جاتا ہے تو یہ سارے حصہ لیتے ہیں. انہوں نے منسٹریاں لی ہوئی ہیں، ریلوے کو لوٹا جا رہا ہے، اس لیے یہ گورنمنٹ کا ساتھ نہیں چھوڑتے. یہ کہتے ہیں جی آپ زرداری کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں ویسے تو باقیوں کا کیا ہے؟ اچھا وہ شاید اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سارے ان کی قیادت میں متحد ہیں، اسفن یار ولی، ایم کیو ایم اور کاف لیگ، پرویز الہی وغیرہ سارے متحد ہیں، اس لیے شاید ٹارگٹ ان کو کیا جاتا ہے. ایک تو یہ پرسیپشن ہو سکتا ہے. ایک جو ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ ان کے گویا، میں نہیں کہہ رہا، یعنی ان کا ورژن ہو سکتا ہے کہ گناہ انورٹڈ کاموں میں اتنے زیادہ ہیں کہ باقیوں کے اس کے لیے چھپ جاتے ہیں. آپ کچھ بھی سمجھ لیں لیکن یہ فیکٹ، یہ جو انہوں نے اعتراض کیا بات درست ہے کہ زرداری کرتے ہیں. باقیوں کو جو لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم اتنی گفتگو نہیں کرتے جی. ایک کال اور موجود ہے، بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام سر. بات یہ ہے کہ وی آر پیرشنگ ایز اے نیشن. ہم پیرش کر رہے ہیں اور تقریباً پیرشڈ ہو چکے ہیں. خاکم بدہن.
انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ جب آپ کے چھوٹی مچھلیاں جو ہے بڑی مچھلیوں کو کھا رہی ہیں اور بڑا بطخ خور چھوٹے بطخ خوروں کو کھا رہا ہو، اور قوم میں ہر چھوٹے سے بڑا آدمی چور اور ٹھگ بن چکا ہو، تو خدا نہ خواستہ پھر ایسے ہی ہوتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ کی ملک دشمن غریب دشمن پارٹیاں اکٹھی ہو چکی ہیں، ایم کیو ایم پیپل پارٹی، اے این پی اور یہ چودھری جنہوں نے کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی، جس کے نتیجے میں بجلی نہیں، پانی نہیں، ہر چیز کا فقدان ہے. ٹھیک ہے جی، میں نے خاکم بدہن کا لفظ تو استعمال کیا تھا. دیکھیں ہمیں خود احتسابی کا عمل بہت ہے، اچھی بات ہے جی. لیکن ملامتیہ فرقے کا بھی ہمارے ہاں ایک روایت ہے، وہ بھی اچھی بات ہے. لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے پر اعتراض کرتے رہیں اور اس حد تک کرتے رہیں جیسے گویا ہم فنا کی منزلیں طے کر رہے ہیں اور بقا کے بارے میں ہمارا کوئی تصور نہ ہو. میں کوئی ایسے ہی تصوف کی اصطلاحیں استعمال کرنے نہیں لگ گیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں انشاءاللہ حالات بہت خراب ہیں لیکن دنیا کے بہت ملکوں سے بہتر ہیں، اور اس قوم کا جو جذبہ ہے، اس کے اندر جو ریزیلنس ہے، وہ کئی قوموں سے زیادہ. انشاءاللہ ہم امرج کریں گے، کوئی ایسی گھبرانے کی بات نہیں. یہ کال اور موجود ہے، بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. میر صاحب محمد اکرم گجرانوالہ سے بات جی اکرم صاحب. میر صاحب اس وقت دنیا مختلف حوالوں سے ترقی کر رہے ہیں مگر ہم اپنے مسائلوں میں الجھ کر پستی کی طرف جا رہے ہیں. اس کی واضح مثالیں عدالتوں میں جاری کیسز ہیں. اس وقت ضرورت ہے ملک کو گیس کی، بجلی کی اور پانی کی. انڈیا پانی کے ذخائر کے لیے ڈیم پر ڈیم تعمیر کر رہا ہے اور ہم کیسز پر کیسز تیار کر رہے ہیں. ٹھیک بات ہے، ان میں کوئی بات بھی غلط نہیں ہے. اب جماعت علی شاہ بھی آ گئے ہیں، پتہ چلا کر لیا جائے کہ کس نے غلطی کی، کس نے کوتاہی کی ہے. وہ پاکستان میں آ گئے ہیں، خود کو احتساب کے لیے پیش کر رہے ہیں اور میرے خیال میں ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے. اور اگر سچ مچ ان کی خطا نہیں ہے تو انہیں خام خواہ ایک طرح کا قربانی کا بکرا نہیں بنانا چاہیے. اس کا اجازت چاہتا ہوں جی. اللہ حافظ.